آٹو موبائل انڈسٹری اس وقت زوال پذیر کا شکار ہے۔ مڈل کلاس طبقے کی بات کر رہا ہوں، جو کبھی ایک خواب ہوتا تھا ان کا کہ کسی طریقے سے سیونگ کر کے ہم گاڑی خرید لیں، چاہے وہ کلٹس ہو، چاہے اس سے کرولا ہو، چاہے کچھ اور تھوڑی سی اس سے بڑی لگژری گاڑی ہو، لیکن اب شاید وہ خواب بن کے رہ گیا ہے۔ پاکستان میں روپے کی بے قدری کا سلسلہ پچھلے 11 ماہ سے جاری و ساری ہے۔ گاڑیوں کی انڈسٹری آلموسٹ بند ہے اس وقت۔ اگر میں فروری 2023 کی بات کروں تو 73% گاڑیوں کی فروخت میں کمی آئی ہے۔ دوسری طرف گورنمنٹ پاکستان نے سیکنڈ ہینڈ یعنی کہ یوزڈ گاڑیوں کی امپورٹ کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ موٹر سائیکلز کی بات کریں جو کہ ایک عام عوام کی غریب کی سواری سمجھا جاتا ہے، اس میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو شاہد میاں کا سلام۔ ناظرین، مائی اوپینین دس شاہد میاں کے ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اب تک گزشتہ میں نے جتنے ولاگ کیے ہمیشہ میں نے پازیٹیو پاکستان کی بات کی ہے، پروڈکٹیو پاکستان کی بات کی ہے، پاکستان کے سافٹ امیج کی بات کی ہے۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے رہے کہ پاکستان کے حقائق کیا ہے، پاکستان کے موجودہ مسائل کیا ہے، اور ان سے نکلنے کی تجاویز بھی ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں۔ ایک ہماری بھرپور سیریز رہی ہے جو آپ لوگوں نے بہت سراہا ہے، جس کے لیے میں بہت تہ دل سے میں اور میرا ادارہ اور میری ٹیم بہت مشکور ہے آپ کی۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر آج ہم بات کریں اسی سیریز کا ایک اگلا تھوڑا سا مختلف پہلو ہے کہ پاکستان کے بدلتی ہوئی معاشی صورتحال دن بدن نیچے کی طرف ہی جا رہی، بدتدریج نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ قوموں کے اوپر مشکل وقت، مشکل حالات آتے رہتے ہیں، گزر جاتی ہیں، لیکن اچھی قومیں اور عظیم قومیں وہ ہوتی ہے جو ان سے سیکھتی ہے، سبق لیتی ہے اور آئندہ ان چیزوں کا سدباب کرتی ہے۔ لیکن پاکستان کی تاریخ ناظرین کچھ اس سے قدرے مختلف ہے۔ ہم ہمیشہ وقت گزر جانے کے بعد، اس ایکسیڈنٹ کے گزر جانے کے بعد اس سے سیکھنے کے بجائے اس کو بلا دیتے ہیں، بلکہ ہم آگے کی طرف چل نکلتے ہیں۔ پچھلی غلطیوں کو ہم ان سے سیکھنے کی بجائے اور اس کے لیے لائے عمل تیار کرنے کی بجائے بلکہ ہم اسی کے اوپر رونا روتے رہتے ہیں۔ شاید یہی ہماری ناکامی کا ایک راز ہے۔ اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کریں ناظرین، بنگلہ دیش کا ذکر کرنا میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش ناظرین دنیا کا شاید وہ ملک ہے جس کی ٹریڈ کبھی ہم سے اوپر نہیں گئی تھی، لیکن آج اگر ہم بنگلہ دیش کی بھی بات کریں تو اس کی ٹریڈ، اس کا جو جی ڈی پی ہے، چاہے اس کی اکانومی کی گروتھ کی بات کریں اور اس کی ہم انفلیشن کی بات کریں، ہر طرح سے وہ ہم سے قدرے بہتر ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو میں آگے جا کے بتاؤں گا، لیکن اس وقت جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے وہ ہے کہ گزشتہ 11 ماہ سے پاکستان کے جو مہنگائی کا سیلاب آیا ہے اور اس نے نہ دوسرے طبقات کو اور دوسرے پاکستان کی انڈسٹریز کو تو ڈسٹرب کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ اس وقت جو ایک انڈسٹری پاکستان کی جو ایک بیک بون ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بعد سمجھی جاتی ہے وہ ہے آٹو موبائل۔ جی، آٹو موبائل انڈسٹری اس وقت زوال پذیر کا شکار ہے۔ اگر ہم آٹو موبائل کی انڈسٹری کے ایسوسیشنز ہوں، چاہے ان کے چیئرمین ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، اگر ان کی ہم سنیں گے تو ان کا ایک عام اپنا ایک موقف ہے بتانے کو، ان کی اپنی شکایات ہے۔ لیکن اگر ہم عام طبقے کی سنیں تو جی میں تو طبقے کی بات کر رہا ہوں، عام عوام کی بات کر رہا ہوں، جن کی بساط سے اور جن کی بس سے اب ایک نئی گاڑی خریدنا شاید ایک خواب ہو گیا۔ جی مڈل کلاس طبقے کی بات کر رہا ہوں، جو کبھی ایک خواب ہوتا تھا ان کا کہ کسی طریقے سے سیونگ کر کے ہم گاڑی خرید لیں، چاہے وہ کلٹس ہو، چاہے اس سے کرولا ہو، چاہے کچھ اور تھوڑی سی اس سے بڑی لگژری گاڑی ہو، لیکن اب شاید وہ خواب بن کے رہ گیا ہے۔ جس طرح سے پاکستان میں روپے کی بے قدری کا سلسلہ پچھلے 11 ماہ سے جاری و ساری ہے، اس نے ہر انڈسٹری کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ کیا ہے، جس میں سے ایک انڈسٹری ہماری گاڑیوں کی انڈسٹری ہے۔ میں نے پہلے بھی ولاگ میں بھی کہا کہ ہماری گاڑیوں کی انڈسٹری آلموسٹ بند ہے اس وقت۔ اگر میں فروری 2023 کی بات کروں تو 73% گاڑیوں کی فروخت میں کمی آئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی الارمنگ پوزیشن ہے۔ اس سے گاڑیوں کے پیداوار میں جو کمی اور فروخت میں کمی،
اس سے تو نقصان تو ہوگا. اگر میں عام عوام کی بات کروں اس کی پہنچ سے بھی باہر ہو چکی ہیں، لیکن اس سے جو گورنمنٹ کو ٹیکسز براہ راست ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ٹیکسز جو 35% کے قریب کٹھے ہوتے ہیں ناظرین، نہ صرف ان ٹیکسز میں بھی یعنی کہ یقیناً کمی آئی ہوگی، کیونکہ جب فروخت ہی نہیں ہوئی 73% کی کمی آئی ہے، ڈیفیسٹ آیا اس میں، تو اس سے اوور آل جو اکانومی کے اوپر ایک مثبت تو نہیں، کم از کم میں کہہ سکتا ایک بڑا برا امپیکٹ پڑا ہے. اور یہ کہاں تک جائے گا ابھی یہ بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ یہ بھی ڈالرز کے ساتھ اس چیز کو منسلک کر دیا گیا ہے. دوسری طرف گورنمنٹ پاکستان نے سیکنڈ ہینڈ یعنی کہ یوزڈ گاڑیوں کی امپورٹ کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ موجودہ جو پاکستان میں جو انڈسٹری ہے اور ان کی منوپلی ہمیشہ ہی کی اجارہ داری رہی ہے، اور ان کی اجارہ داری کی وجہ سے یہاں کی قیمتیں جو تھی لوکل انڈسٹری میں، لوکل گاڑیوں کی، چاہے گاڑیوں کی بات کریں، ہم موٹر سائیکلز کی بات کریں جو کہ ایک عام عوام کی غریب کی سواری سمجھا جاتا ہے، اس میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے. ناظرین، میں اگر یہ آپ کو بتاؤں کہ نئی گاڑیاں جو ہے اس وقت وہ 50 سے 70% مہنگی ہو چکی ہیں. جی ہاں، کتنی؟ 50 سے 70%. اور اگر ہم موٹر سائیکلز کی بات کریں تو 52% اس کے قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے. اگر ایک سٹینڈرڈ گاڑی کی اگر بات کریں ہونڈا سویک تو وہ 1 کروڑ روپے تک کی ہوگی ہے، اور ٹویوٹا کرولا 74 لاکھ کی ہوگی ہے. کلٹس گاڑی، سوزوکی کلٹس کا ایک بڑا رننگ برانڈ ہے، وہ 41 لاکھ کو کراس کر چکا ہے. جبکہ ہونڈا CD70 جو کہ غریب عوام کی سواری سمجھا جاتا تھا بھی 1,50,000 یعنی کہ 1.5 لاکھ روپے کی قیمت کو کراس کر چکا ہوا ہے. بات یہاں تک نہیں رک رہی، اگر یہاں تک بھی رکنی ہوتی تو عوام صبر کر لیتی. میں سمجھتا ہوں پاکستانی روپے کی بے قدری نہیں رکے گی، شاید یہ سلسلہ بھی نہیں رکے گا. جبکہ دوسری طرف عام عوام متوسط طبقے کی بات کر رہا ہوں، ان کا رونا اپنی جگہ پر بالکل جائز ہے کہ 20% جو شرح سود ہو گیا بینک کا، اس کی وجہ سے جو آٹو فینانس کی فیسلٹی تھی ان کے پاس، جو ان کو گاڑیاں ہو یا موٹر بائکس ہو مل جاتی تھی، وہ بھی ان کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہوئی ہے. ناظرین، یہ جو معاملات ہے اگر میں اس کو کمپیئر کروں، پھر وہی بات آ جاتی. بنگلہ دیش کا ذکر کرنا ضروری اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم نے ایک ایگزامپل اپنے سامنے، یا پازیٹیو بھی اگر دیکھا جائے تو ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جب اس طرح کی صورتحال ہوئی تھی، وہاں پر گورنمنٹ نے جو لوکل انڈسٹری تھی ان کے اوپر حوصلہ افزائی بھی کی اور ان کے اوپر پابندیاں بھی لگائی تھی کہ آپ پروڈکٹس کو نیچے لے کر آئیں، آپ پرائزز کو نیچے لے کر آئیں. چاہے ان کو بھی اس طرح کی IMF کی کنڈیشنز کا سامنا تھا، لیکن انہوں نے اپ اینڈ ڈے جو پروڈکٹ تھی، کنزیومرز کو جو پروڈکٹ تھی وہ سستے داموں دی تھی. اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں، جس طرح میں نے پہلے بھی ویلاگ میں کہا کہ پاکستان کے یہ جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے یہ بند پڑی ہے، یعنی کہ گاڑیاں بنانے والے کارخانے اس وقت بند ہو رہے ہیں. اس کے اوپر گورنمنٹ کو بھی سوچنا پڑے گا، اس کے اوپر ان اداروں کو بھی سوچنا پڑے گا جن کی پاکستان میں مناپلی ہے، اسپیشلی یہ مینوفیکچرز انڈسٹری، یہ گاڑیاں بنانے والے، پرزہ جات بنانے والے، موٹر بائکس بنانے والے، یہ جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اس چیز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اگر دوسری طرف ہم دیکھیں کہ غریب عوام اگر نئی گاڑیاں نہیں خرید سکتے، متوسط طبقہ جو کہ میں نے پہلے کہا کہ اس کی پہنچ سے تو باہر ہو گیا، خواب ہو گیا. جیسے گھر خریدنا ایک خواب ہے، اسی طرح گاڑی خریدنا بھی ایک خواب ہے. اسی طرح اگر سیکنڈ ہینڈ ہمارے پاس ہمیشہ سے ایک چوائس رہی ہے یا ایک آپشن رہی ہے عوام کے پاس سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں خریدنے کی، سیکنڈ ہینڈ موٹر بائکس خریدنے کی، تو اس کی بھی اگر میں بات آپ کو بتاؤں تو اس کی خریداری میں بھی بہت زیادہ کمی آئی ہے، نمایاں کمی آئی ہے پہلی دفعہ، کیونکہ اس کی وجہ بھی پاکستان میں انفلیشن ہے، موجودہ حالات اور انسٹیبلٹی، سیاسی انسٹیبلٹی کی وجہ سے اور ڈالرز کی بڑھتے ہوئے یعنی کہ رجحان کی وجہ سے وہ انڈسٹری بھی اپنے زبوں حالی کا شکار ہے. اس وقت بڑے پریشان کن پوزیشن ہے. ہم نے ایک سروے کیا جس میں سے ہم نے کوئی 50 کے قریب لوگوں کے ویوز لیے انڈسٹری میں سے، یعنی کہ عام خریدار کے لیے جو سیکنڈ ہینڈ موٹر بائکس اور سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں خریدنے کے لیے مارکیٹ میں آئے ہوئے تھے. لیکن جب ہم نے ان سے ان کے ویوز لیے ہماری ٹیم نے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ جیسے آئے دیکھ کر ویسے ہی واپس جا رہے ہیں، کیونکہ اتنے ریٹ اس کے بھی بڑھ گئی ہیں. سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کے بھی اگر میں دیکھا جائے تو 30 to 40%، اگر ادھر سے نئی گاڑیوں کے ریٹ بڑھے ہیں تو ادھر سے سیکنڈ ہینڈ یوزڈ گاڑیوں کے بھی ریٹ 30 to 40% بڑھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو بجٹ ہی نہیں لوگوں کا کہ وہ یوزڈ گاڑیاں بھی خرید سکے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے
کیونکہ یہ ساری چیزوں کو ہم بڑے آسانی سے دوسری چیز کے اوپر، دوسرے معاملات کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور یہ کہہ کہ ہم اپنی ذمہ داری سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے۔ یہ سب کچھ آئی ایم ایف کی وجہ سے نہیں ہے، کچھ چیزیں ہمارے اپنے کرنے والی ہے، کچھ چیزیں ہماری انڈسٹریسٹ کو کرنے والی ہے، کچھ چیزیں ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے سوچنے والی ہے، کچھ چیزیں ہمارے گورنمنٹ کو سوچنے والی ہے کہ بھی انڈسٹری کو آپ نے لے کر چلنا ہے، کیونکہ انڈسٹری کا جب پہیہ چلے گا تو ملک کا پہیہ چلتا ہے، انڈسٹری کا جب پہیہ چلے گا تو ملک کی ترقی میں خاصا اضافہ ہوتا ہے، پھر آپ کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اگر یہی صورتحال رہے گی تو دوسری انڈسٹری کی طرح، جیسے ہم نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کی تھی، جیسے ہم نے دوسری انڈسٹریز کی بات کی تھی، اسی طرح ہماری آٹو موبائل انڈسٹری جو کہ پاکستان کے لیے بہت ریونیو جنریٹ کرتی ہے، کسی نہ کسی وجہ سے اس وقت بہت زیادہ شدید مندے کا شکار ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ پرابلم یا یہ ایشو زیادہ بڑھے گا، کیونکہ ابھی ڈالرز 280 تک جا چکے ہیں، آگے جو بڑھتا جائے گا، اگر ڈالر کے 2 روپے بڑھتا ہے تو ادھر سے 2 لاکھ روپے بڑھتا ہے۔ لیکن میں دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کے عرض زمین کے اوپر جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، یہ بہت جلد معاملات حل ہو جائیں گے، اور پاکستان کی یہی انڈسٹری جو ہمیشہ ہی پاکستان کے لیے بیک بون کا کام کیا ہے، چاہے وہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو، چاہے آٹو موبائل انڈسٹری ہو، چاہے ہماری اسٹیل انڈسٹری ہو، چاہے ہماری کوئی سی انڈسٹری ہو، ہمیشہ ہی ہم نے پاکستان کی اپنے حالات اور واقعات میں رہ کے ہم نے اچھا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کہیں پر کسی جگہ پر ضرور ایسی خرابی ہے اور اس کی ہم نشاندہی کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارا فرض ہے تاکہ اعلیٰ حکام تک ہماری بات پہنچتی رہے، تاکہ اس پالیسی میکرز تک اور انڈسٹریلسٹ تک ہماری بات پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ مائی اوپینین ود شاہد میاں کی اس ویلاگ تک کی اجازت دیجیے، اور اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آئے، ہماری تحقیق اور ہماری فگرز پسند آئے تو ضرور ہمیں صلاح کریں، فیڈ بیک دیا کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے پاکستان، پازیٹیو پاکستان کے لیے اور میڈ ان پاکستان کے لیے اچھی سی اچھے تجزیے لے کر آتے رہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔